بلوچستان کا صوبہ تاریخی جگہوں سے بھرپور ہے۔ انہی میں سے ایک تربت شہر کے قریب سسی پنو کا قلعہ ہے، جو کہ میری کلات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی مقام ہے جو کہ دریائے کیچ کے کنارے واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ 6000 سے 8000 قبل مسیح میں تعمیر ہوا تھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی کہانی سسی پنو کے مرکزی کردار شہزادہ پنو کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا۔ قلعے کے ارد گرد کھجوروں کے بے شمار درخت ہیں۔ ماضی میں اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے کئی جنگیں لڑی گئی تھیں۔ سسی پنو قلعہ ایک اونچے ٹیلے پر بنا ہے۔ اس کی تعمیر مٹی اور پتھروں سے ہوئی تھی، جبکہ کچھ پرانی دیواریں اور ٹاور باقی ہیں۔ قلعے کے ارد گرد مورچے اس کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے۔ سسی پنو کی کہانی سندھ اور بلوچستان میں یکساں مقبول ہے اور اس نے دنیا بھر سے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ پنو کا اصل نام میر دوستین ہوت تھا، جو کہ میر علی جان کا بیٹا تھا۔ ہوت خاندان اپنی حکمرانی کی وجہ سے مشہور تھا۔ سسی راجہ دلو رائے کی بیٹی تھی، جو کہ سندھ میں بھمبور کے علاقے کا حکمران تھا۔ اس کی پیدائش کے وقت ایک نجومی نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ ایک مسلمان لڑکے سے شادی کرے گی۔ اس خدشے کے پیش نظر راجہ نے اپنی بیٹی کو صندوق میں ڈال کر دریائے سندھ میں چھوڑ دیا۔ یہ صندوق پھر دھوبی کو ملا، جس کی خود کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے اس کو خدا کا انعام سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سسی چھوٹی عمر سے ہی اپنے باپ کی مدد کرتی تھی۔ جب پنو نے سسی کی خوبصورتی کا چرچا سنا تو اس کو دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ پنو اس کے گاؤں پہنچا تو پہلے دھوبی نے شادی سے انکار کر دیا، لیکن جب پنو نے دھوبی کو کپڑے دھو کر دکھائے تو اس نے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ یہ خبر پنو کے باپ کے پاس پہنچی تو اس نے یہ فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پنو کے بھائی وہاں پہنچے اور دھوکے سے اس کو ساتھ لے گئے۔ سسی کو یہ معلوم ہوا تو وہ اس کے پیچھے گئی۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی، جس سے اس نے پنو کا پوچھا۔ چرواہے نے جب بدنیتی کا اظہار کیا تو سسی نے دعا مانگی کہ زمین پھٹ جائے اور میں چرواہے سے بچ جاؤں، تو زمین پھٹ گئی اور وہ اس میں دفن ہو گئی۔ پنو کو ہوش آنے پر معلوم ہوا کہ وہ اپنے علاقے میں ہے تو وہ بھمبور کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس کی ملاقات اسی چرواہے سے ہوئی۔ اس کو حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے وہی دعا کی اور وہ بھی زمین میں سما گیا۔ سسی پنو کہانی کا ٹریجک اینڈ ہی میری کلات کو مشہور بناتا ہے۔ سسی خود کبھی اس جگہ نہیں آئی، لیکن یہ قلعہ آج بھی سسی پنو قلعے کے نام سے مشہور ہے۔ میری کلات بلوچستان کے قدیم کلچرز میں سے ایک ہے۔ یہ بلوچ تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کو کیسے انڈس سویلائزیشن پر فوقیت حاصل تھی۔ یہ قلعہ 80 فٹ بلند ہے اور اس کے 4 فلور تھے۔ سب سے نچلا حصہ فوج کا تھا، جبکہ سب سے اوپری منزل پر بادشاہ کی رہائش گاہ تھی۔ خیال ہے کہ میری کلات کے بادشاہ کے پاس بہت زیادہ فوج تھی اور اس قلعے کی تعمیر کے دوران پتھر کوہ مراد سے آئے تھے، جس کا فاصلہ یہاں سے 25 کلومیٹر تھا۔ یہ پتھر ملازمین ایک ایک کر کے دوسرے کو دیتے تھے۔ یہ قلعہ اب زوال کا شکار ہے اور اپنے خاتمے کے قریب ہے۔ سسی پنو قلعہ تربت شہر سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔